بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 16۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سورا دولت اور آسائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فضہ نے تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کی، البتہ نائمہ کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی جلن چھپا نہ پا رہی تھیں۔ لاؤنج کا حلیہ بھی بدلا ہوا تھا کہ قیمتی فانوس، پردے، بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز، گو کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی ہوتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ایک ایک کونا چمک رہا تھا، شاید انہیں اب کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہے؟ اور آرزو صوفے پر بیٹھے ہوئے اس نے متلاشی نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہو گئی، تائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔ چہرے پر اسے نہ بلانے کی کوئی ندامت نہیں تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر ابھرا۔ وہ غلط تھی کہ ان کو اپنی کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مغرور کر ڈالا تھا۔ مہرین کا نکاح پچھلے ماہ ہوا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اسی سال شادی کریں گے۔ اچھا، ماشاء اللہ، وہ دل سے خوش ہوئی، مگر الجھن بہرحال تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا؟ ندا کی بھی منگنی ہو گئی، فضہ چچی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی ڈاکٹر سے، سعودیہ کی رائل فیملی کے ڈاکٹرز میں سے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات چل رہی ہے۔ اور آرزو؟ یوں ہی اس کے لبوں پر پھسل پڑا۔ رشتوں کی لائن لگی ہے میری بیٹی کے لیے، ہر دوسرے دن کسی شہزادے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ نائمہ چچی ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھی۔ مگر وہ مانے بھی تو۔ جو سن کر ذرا سی چونکی تو فضہ چچی معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ آرزو باجی کدھر ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چچی اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے تائی مہتاب کو دیکھا، جنہوں نے استزاہیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ بیٹی کا دل آ گیا ہے کسی پر، اب مان کے نہیں دے رہی۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ اسی پل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی رکا۔ آہٹ پر محمل نے نگاہ اٹھائی اور بے اختیار شال کا پلو سر پر ڈال لیا۔ حسن مبہوت سا ادھر کھڑا، کف کا بٹن بند کرتی اس کے ہاتھ وہیں پر رک گئے تھے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا، پھر سر جھٹک کر آخری زینہ اترا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو محمل؟ کب آئیں؟ وہ ان کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہے تیمور۔ اس نے جھک کر تیمور کو پیار کیا، پھر سیدھا ہوا۔ اکیلے آئی ہو؟ ارے نہیں، ہمایوں اس کے ساتھ آیا ہے، تمہارے آغا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، جاؤ مل لو۔ تائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں کی چچی؟ وہ سادہ سے لہجے میں فضہ سے مخاطب ہوئی۔ اسے لگا اس کا جوک لیے ابھی تک بیٹھا ہوگا۔ ارے نہیں، حسن کی تو شادی بھی ہو گئی۔ میری بھانجی طلعت یاد ہے نا تمہیں؟ اسی سے، آج کل وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ سامیہ، سامیہ، انہوں نے بیٹی کو پکارا۔ جاؤ حسن کی شادی کا البم لے آؤ۔ پھر انہوں نے اسے حسن اور سدرا کی شادی کے البم دکھائے۔ وہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر ہک دک رہ گئی۔ دلہنوں کے عروسی لباس، زیورات ایک طرف، محض ایونٹ مینجمنٹ پر پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا۔ انہیں محمل نے وہ سب کچھ دیا تھا، اب بھلا وہ کیوں نہ اس کا پرتپاک استقبال کرتے۔ ڈنر بہت پرتکلف تھا۔ آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا ان کی گہری دوستی رہی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے،
کبھی آغا اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے، بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، اسے میکے کا مان جو مل گیا تھا، چاہے منافقت کا ملبہ اوڑھے جھوٹا ہی سہی، مگر مان تو تھا نا۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیا چہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھی۔ رات بارش کھل کر برسی تھی، سڑک ابھی تک نم تھی، موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ کاشف سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کے پرام دھکیلتی سڑک کے آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ کاشف کی طرف تھا۔ محمل باجی السلام علیکم۔ کاشف اسے دیکھ کر چمک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا ہوا اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو کاشف؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے، وہ رہ نہ سکی اور پرام دھکیلتی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، پھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا، آج اس نے صبح کی دعا نہیں پڑھی تھی، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح کی دعا پڑھتی تھی، مگر آج وہ کیسے بھول گئی؟ وہ ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور ریڑھی کے پاس آن پہنچی۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ 10 روپے ہوئے بی بی۔ بوڑھے شخص کی آواز پر وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑ کر رکھا تھا، اڑ کر دوسری سڑک پر جا گرا۔ اوہو، 1 منٹ۔ وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایک ہی چست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پر گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا اونچا حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ جو آخری بار اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن خوب اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔
تاریخی سیاہ کالی سی تاریخی، بنا رنگ کے بنا شور کے، خاموش سی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی کیسے آزاد ہو چکا تھا، پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ وہ خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ادھر گرد سفید دیواریں تھیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر جسم بے جان سا ہو گیا تھا۔ شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا، جن میں بے شمار نالیاں تھیں۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشت ذہن کے ہر گوشے سے ابھرنے لگی۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لی۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر اسپتال پہنچایا؟ یا شاید کوئی ایکسیڈنٹ؟ اور اسے دھیرے دھیرے سب یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی۔ اس کے ساتھ کاشف بھی تھا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس چلی گئی۔ اسے ٹکر لگی تھی۔ روتا بچہ۔ بچہ؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ ادھر اکیلی تھی۔ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل تک سنائی دی تھی، تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد آیا تھا۔ کہاں ہے تیمور؟ اس نے نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے میں ایک بچہ نظر آیا۔ 6-7 برس کا خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ کاشف کا ہمسایہ راہم تھا۔ ہاں، وہ راہم تھا، یا شاید راہم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب سنے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی۔ نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ میں ابھی آپ کی سسٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں عجیب سی کوفت تھی اور ننھی پیشانی پر ذرا سے بل۔ وہ اس کو عجیب تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا کاؤچ پر آ بیٹھا اور کونیاں گھٹنوں پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا لیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راہم، اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پھر آواز دی، راہم۔ وہ بچہ اسی طرح سے دیکھتا رہا۔ میں سنی ہوں۔ پھر لمحے بھر کو رک کر عجیب تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وہ شاید راہم کا چھوٹا بھائی۔ پھر وہ ایسے کیوں بات کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ دروازے میں فرشتے کھڑی بے یقینی سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے تو باہر تھی۔ وہ پاکستان کب آئی؟ او میرے اللہ، محمل! اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل
ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو، مجھے پہچانتی ہو، تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئیں؟ میں فرشتے متعجب نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل۔ تم میں نے تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا؟ کیا نہیں تو؟ میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ میں تو وہ رک رک کر اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ مجھے تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بولو محمل۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ، وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ اٹھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ۔ تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں۔ تم نے تیمور کہا۔ فرشتے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا۔ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھر آئی تھی۔ محمل، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی۔ کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر لڑکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ فرشتے میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پر چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کورڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے میرا بچہ، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ محمل، تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتا ہے، صبح میرا ایکسیڈنٹ، وہ صبح نہیں، وہ 7 سال پہلے تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس تم سے کہتی رہی، دن، وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتے کو لگا اس کی بات نہیں سن رہے۔ ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو۔ ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل۔ بہت زیادہ وہ گمسم اسے دیکھے گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل۔ میں نے اپنا پی ایچ ڈی چھوڑ دیا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا، میں پڑھ ہی نہیں سکی۔ پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی۔ اتنے برس گزر گئے، میرا تیمور، یہ تیمور تھا نا، سنی، ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے؟ او خدایا، اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند لی۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ ہمایوں، اس کے لب پھڑپھڑائے۔
ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا۔ اگر وہ لمبے بھر کو ہچکچائے، وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا۔ نہیں فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ، اس کو کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے ایک فون پہ دوڑا آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، انسان بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ محمل پریشان مت ہو پلیز، دیکھو وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے، وہ ہذیانی انداز سے چلائی۔ اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے۔ دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی۔ کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ ہمایوں تڑپ کر رہ گئی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی ہو؟ وہ اب پائنتی کے قریب کھڑا آگے نہیں بڑھا۔ آواز میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ ہمایوں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں، ڈاکٹرز تمہیں کب ڈسچارج کریں گے؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ وہ تسلی کے 2 بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہمایوں، مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے اندر آئی تھی۔ ہمایوں اس کی ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کے اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ محمل کے چہرے پر کچھ تھا کہ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے، وہ ماحول خوشگوار کرنے کے لیے کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ مگر میں کسی تو نہیں فرشتے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم پھر کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔